جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو اصل سمجھ لیا، اللہ کے حقوق کی پرواہ نہ کی۔ مثال کے طور پہ وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہر مہینے ایک بیل ذبح کر کے غریب علاقے میں جا کے تقسیم کرواتے ہیں اس کا گوشت، ہر مہینے ایک دیگ پکا کے غریبوں میں کھانا کھلاتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ صابری ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پیسے دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو باہر بیٹھے ان کو کھانا کھلا دو، لیکن جب رمضان آئے گا تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں کیونکہ ہم مخلوق کا خیال کر رہے ہیں۔ تو صرف مخلوق کا اس طرح سے خیال کر دینا کافی نہیں ہے، اس میں ہم نے بندوں کے حق کو تو ادا کیا لیکن اللہ کے حق کو ضائع کر دیا۔ اللہ کا حق یہ تھا کہ نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھیں، رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ رکھیں، ایسے ہی سال کے بعد زکوٰۃ دیں، اور حج فرض ہوگا تو حج ادا کریں۔ اگر یہ ہم فرائض اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کردہ چیزیں ہیں یہ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو ہمارا اسلام ناقص ہے، کیونکہ ہم نے غریبوں کا تو خیال رکھا، ہم نے بیٹے کے ولیمے میں پورے محلے کی دعوت تو کر لی، ہم نے جب بھی گھر میں کھانا بنایا تو پڑوسیوں کو کھانا تقسیم کر دیا، ہم نے کسی یتیم خانے میں جا کے چیریٹی دے دی، ہم نے کسی مسجد کی تعمیر کے موقع پر مسجد میں فنڈ جمع کرا دیا۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ جتنے بھی غریبوں کے ساتھ ہم حقوق ادا کر رہے ہیں، غریبوں کا خیال کر رہے ہیں، تو یہ حقوق العباد ادا ہو رہے ہیں۔ تو اسلام کس کو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کے حق کو بھی ضائع نہ کرے، بندوں کے حق کو بھی ضائع نہ کرے، یہ مسلمان ہے۔ اسی وجہ سے آج کیا ہوتا ہے، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا دیندار ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جو ہے میرے قرضہ لے کے واپس نہیں کر رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جو ہے نا دکان پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جو ہے وہ گالیاں دے رہا ہے۔ تو یہ داڑھی رکھ لینا یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا تو اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا وہ، لیکن چونکہ شریعت میں اس چیز کا حکم دے دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امرنی ربی ان اعفا لحیتی، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑھی کو بڑھاؤں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وقص شاربی، اور میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اپنی مونچھوں کو گھٹاؤں، تو چونکہ اللہ کا حکم ہے لہذا اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ اللہ کے حق کو ضائع کر رہا ہے، اگرچہ اس سے کسی بندے کا حق ضائع نہیں ہوگا، کہ اگر گھر کا سربراہ جو ہے، گھر کا سرپرست ہے، وہ داڑھی شیو کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس سے نہ اس کی بیوی کو کوئی مسئلہ ہے نہ اس کے بچوں کو کوئی مسئلہ ہے، ان کا تو کوئی حق ضائع نہیں کر رہا، لیکن یہ ناجائز کیوں ہے، اس میں اللہ کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بس اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی بندے کا حق ضائع ہو، بندے کی تکلیف کا ہم باعث بنیں، اور نہ کسی اللہ کے حق کو ہم ضائع کریں، کیونکہ قیامت میں ان دونوں سے متعلق سوال ہونا ہے، اللہ کے حقوق سے متعلق بھی اور بندوں کے حقوق سے متعلق بھی۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اگر ہر مہینے غریبوں میں ایک دیگ تقسیم کر دی، ایک بیل کاٹ کے بکرے کاٹ کے ذبح کر کے تقسیم کر دیے، اور بقرعید آئے تو ہم نے جو ہے نا کئی لاکھ روپے کا بیل غریبوں میں سارا کا سارا گوشت تقسیم کر دیا اور بس ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے ایک نظریہ بن گیا، سوچ بن گئی ہے کہ کمانا جس طرح چاہو کماؤ، سودی طریقے سے کماؤ، رشوت کے ذریعے سے کماؤ، لیکن سال میں ایک آدھ دفعہ جو ہے تم ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرو، تو کیا ایک اماؤنٹ اللہ کے راستے میں دینے سے وہ سال بھر کی کمائی حرام حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، وہ جو حرام کمائی وہ حلال تو نہیں ہوگی نا، اس سے تو بچنے کی یا اس سے معافی کی ایک صورت ہے کہ آدمی توبہ کرے گا اور جتنا اس نے کمایا اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ دے گا۔ تو یہ جو سوچ بنی ہوئی ہے تو یہ سوچ غلط ہے، تو اس لیے ہمیں جو لوگ متنفر ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیسا دیندار ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور نماز پڑھتا ہے اور یہ کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے مال میں ملاوٹ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے کم تولتا ہے، مثال کے طور پہ یہ معاشرے میں ہمارے ہو رہا ہے نا، تو اس نے اللہ کے حق کو سمجھا لیکن بندوں کے حق کو نہیں سمجھا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جس طرح میں نے کہا ہے کہ صدقہ خیرات بہت کر رہا ہے لیکن مسجد نہیں آتا ہے، تو اس نے بندوں کے حق کو سمجھا، اللہ کے حق کو نہیں سمجھا، تو یہ بھی مسلمان کامل نہیں ہے، وہ بھی مسلمان کامل نہیں۔ تو صرف داڑھی رکھنے سے مسلمان کامل نہیں بنتا، اور نہ صرف صدقہ خیرات اور غریبوں کا خیال رکھنے سے کامل مسلمان بنتا ہے۔ کامل مسلمان اس وقت بنے گا جب وہ اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا۔